اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم عقائد کورس کی 15ویں کلاس، آخری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقائد کے باب کا ایک سنگ میل ہمارا طے ہوا۔ آج ہماری آخری کلاس ہے۔ بہت ساری ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ امید ہے کہ بہت سارے عقدے حل ہو گئے ہوں گے۔ چند باتیں مزید آپ کے پیش کرنی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ کائنات میں بعد از انبیاء سب سے افضل ہے۔ کوئی غیر نبی، غیر صحابی، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے ادنا مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا مرضی کوئی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق رکھا ہے، یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو منزلت ہے، ان کی سب سے بڑی نیکی ہے، انہوں نے بحالت ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ نیکی آپ کے بعد کسی کو میسر نہیں آئے گی اور کوئی ان کے برابر ہو نہیں سکے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب یہ گفتگو کرنے کے بعد اب ذہن میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی جنگ صفین، جنگ جمل، ان کے بارے میں۔ تو صحابہ اکرام کے آپس کے مشاجرات، مشاجرات مطلب لڑائیاں، جہاں ان کا ذکر آتا ہے، سمجھ آئی بات؟ ان کے مشاجرات کو ذکر کرنا بلکہ ان میں پڑھنا، ان میں مبتلا ہونا، ان کو ذکر کرنا، ان کو سنانا، یہ سب حرام ہے، بلکہ سخت حرام لکھا ہے اس کو، سخت حرام لکھا ہے اس کو۔ بہار شریعت میں اس مقام پر ایک عقیدہ لکھا ہے، کہا کہ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ نہ نبی ہیں نہ فرشتے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ جب یہ معصوم نہیں تو خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، یعنی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا تفصیل سے ذکر کر کے، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے مومنین اور فتح مکہ کے بعد والے مومنین کا اللہ نے تفصیل سے ذکر کر کے ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ لے لیا ہے، ساتھ ہی فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ ان کے عملوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ کو ان کے اعمال بھی پتہ ہے، اور اللہ نے پھر بھی ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب ہر بندہ، ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ لغزش ہوئی، خطا ہوئی، مالک کی بارگاہ میں ہوئی، مالک نے معاف کر دیا، تو جب مالک نے معاف کر دیا ہے تو کسی غلام کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی بات کرے؟
غلام کی کیا ضرورت ہے کہ بات کرے جب مالک نے معاف کر دیا ہے اور مالک نے جنت دے دی ہے, جنت کا ذکر فرما دیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب کسی غلام میں کوئی جرت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر جناب کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے, کوئی ان کا نقص نکالے, کوئی ان کا عیب نکالے, اس کی اجازت نہیں. جی یہاں تک کہ ہماری گفتگو ہو گئی. اب کچھ مسئلے جو ہمارے ہاں بڑے عام چلتے ہیں اور اختلافی چلتے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک سبق ہے ناسخ منسوخ کا. اس کا کانسیپٹ پہلے کلیئر کر لیں, پھر آپ کو بہت سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے, شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے تو اس حکم کی حد نہیں بیان کی جاتی, لمٹ نہیں بیان کی جاتی. بس ایک حکم آ گیا, چل رہا ہے, لمٹ بیان نہیں کی گئی, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی لمٹ ہے. لمٹ بیان نہیں کی گئی یعنی عام لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی لمٹ کیا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ حکم لمیٹڈ ہے, اس کی حد ہے. اس کا ٹائم ختم ہوگا تو یہ حکم ختم ہو جائے گا. جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے, دوسرا حکم آ جاتا ہے. یہ جو پہلے والا حکم اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں منسوخ. اور جو دوسرا حکم آتا ہے جس پر اب ہمیں عمل کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں ناسخ. بات سمجھ آئی ہے؟ ناسخ اور منسوخ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. بعض لوگ اس مقام پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکم ختم کروا کے دوسرا شروع کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک ذہن یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, ہم نے ایک بات کہی تو اس بات کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ والا قاعدہ جو ہے نا یہ غلط ہے, اس کو چینج کر دو, تو چینج کیا. چینج نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غلطی نہیں ہوتی, اس کریم کی بارگاہ میں کوئی خطا نہیں ہوتی. اس نے جو پہلے حکم دیا وہ بھی ٹھیک تھا, بٹ وہ لمیٹڈ تھا, اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا, اگلا حکم آ گیا. ہمیں ایسا لگا کہ یہ والے حکم کی لمٹ بیان نہیں کی گئی تھی, تو ہمیں ایسا لگا کہ اس کو روک کر اب دوسرا حکم دیا گیا ہے. ہم نے کہا یہ منسوخ ہے اور یہ والا ناسخ ہے. اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی ہے بیٹے. اب جب آپ نے ناسخ اور منسوخ دیکھا, بہت سارے احکام منسوخ ہوئے ہیں. قرآن کی آیتیں, حدیثیں, مسئلے بہت سارے, ایک دو نہیں بہت سارے منسوخ ہوئے ہیں. یعنی ایک حکم ہوا پہلے, اس پہ عمل چل رہا تھا, پھر دوسرا حکم آ گیا, پہلا حکم ختم ہو گیا. بہت سارے. یعنی نماز میں پہلے بولنے کی اجازت تھی, باتیں کرنے کی اجازت تھی, پھر منسوخ ہو گیا, منع کر دیا گیا. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب تمہیں اجازت ہے. منع والا حکم منسوخ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں پہلے قتال نہیں تھا, مسلمانوں کو امن سے رہنے کا حکم تھا, اپنی چھپ کے عبادت کرنے کا حکم تھا, پھر منسوخ ہو گیا, جہاد کی آیتیں نازل ہو گئی. پہلے نازل کیا نا لکم دینکم ولی دین,
تم اپنے دین پہ رہو، ہمیں اپنے دین پہ رہنے دو، پھر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ پھر جہاد کے حکم آ گئے، خبردار اب اسلام میں ہی آنا پڑے گا۔ تو یہ احکامات قرآن میں بھی ہیں، یہ لکم دینکم ولی دین قرآن کی آیت ہے لیکن منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ منسوخ مسئلے پر یا منسوخ آیت پر یا منسوخ حدیث پر عمل حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو شریعت نے چھڑوا دیا، وہ حدیث منسوخ ہو گئی، وہ قابل عمل نہیں رہے گی، وہ آیت قابل عمل نہیں رہے گی۔ پڑھا جائے گا، پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے ثواب ملے گا، اس کی برکت ملے گی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ والی چیزیں سمجھنا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے جانا جاتا ہے، اس کے لیے گہرائی چاہیے ہوتی ہے۔ جو بڑے ماہر علماء ہوتے ہیں وہ یہ تحقیقات کرتے ہیں کہ کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا آیا ہے، کون سی آیت پہلے آئی ہے کون سی بعد میں آئی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ کون سی پہلے آئی ہے اور کون سی بعد میں آئی ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے؟ کیونکہ ناسخ نے بعد میں آنا ہوتا ہے اور منسوخ نے پہلے آنا ہوتا ہے۔ اچھا، بات جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک جیسے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ مدنی ہے، یعنی بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی تیسویں پارے میں ہے، بقرہ پہلے پارے میں۔ اس کا مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے ناسخ منسوخ کو پہچاننا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جناب علی کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جس کا علم بہت زیادہ ہو، جس کی بہت ساری روایتوں پر نظر ہو، بہت ساری حدیثوں پر، اور روایت اور حدیث میں آیت میں اب آپ توجہ کریں گے، ایک سائڈ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، دوسری اعتبار سے دیکھا جاتا ہے ناسخ منسوخ۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں توجہ فرمائیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت موجود ہے، نبی پاک کا ایک عمل موجود ہے، بلکہ بسا اوقات سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اور ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر 400 کے قریب صحیح حدیثیں ایک مسئلے پر موجود ہوں، اچھا اس کے خلاف ایک حدیث اس کے خلاف ہو، عام بندہ کیا سمجھے گا، 400 پر عمل کرنا ہے یا ایک پر عمل کرنا ہے؟ عام بندہ کیا سمجھے گا، 400 پر عمل کرنا ہے یا ایک پر عمل کرنا ہے؟ 400 حدیثوں میں ایک مسئلہ بتایا ہے، ایک حدیث میں اس مسئلے کو ختم کر دیا ہے، تو کس پر عمل کرنا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، سادہ بندہ تو یہی سوچے گا نا یار اس پہ عمل کرو، ایک میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مجتہد چاہیے ہوتا ہے، بڑا عالم چاہیے ہوتا ہے، جس کا علم اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو کہ اس کو یہ پتا ہو کہ کون سی روایت کا ٹائم کیا ہے، کس وقت کی کون سی روایت ہے۔ اگر یہ مجتہد یہ کہہ دے کہ یہ 400 روایتیں پہلے کی ہیں اور اس کے بعد نبی پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا یہ بعد کا ہے، تو اس ایک روایت سے یہ 400 روایتیں رد ہو جائیں گی، یہ قابل عمل نہیں رہیں گی، ان پر عمل کیا جائے گا، اس ایک پر عمل ہوگا۔ منسوخ پہ عمل کرنا آرام ہے نا، تو جب یہ منسوخ ہو گئی ہیں تو پھر کیسے عمل کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟
بہت سارے مسئلوں میں جو بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا علم لیتے ہیں اور چھکا مار دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، قرآن و حدیث کے علوم کثیر ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آنی چاہیے، پھر جا کر مسئلے نکالنا آتا ہے۔ یعنی یہ جو مجتہد ہوتا ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہوتا، تقریباً 15-16 فنون ہے، فن۔ اور بڑی سادی گفتگو میں کروں گا کہ اس وقت جو ہمارا درس نظامی ہے اس میں وہ سارے فنون ماہر نہیں بنایا جاتا، اس کا ٹچ ہلکا ہلکا دیا جاتا ہے، وہ بھی سب کا نہیں دیا جاتا، تھوڑا تھوڑا ٹچ دیا جاتا ہے، لیکن ماہر نہیں بنتے۔ بڑوں بڑوں میں ایک میں اگر کوئی زیادہ ہے تو دوسرے میں تھوڑا ہے، یعنی کسی کو اصول فقہ آتے ہیں تو اصول حدیث تھوڑے آتے ہیں، کسی کو اصول حدیث زیادہ آتے ہیں تو وہ اصول فقہ میں تھوڑا سا ڈاؤن ہے، کسی کی بلاغت کچی ہو گئی، کسی کی منطق کچی ہو گئی، کسی کی نحو و صرف میں کچھ مسئلہ آ گیا۔ یعنی 16 فنون سارے کے سارے ایک ہی وقت میں سب کو سارے آتے ہوں، یہ مجتہد کی شان ہوتی ہے، اور ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ کما حقہ علوم پر دسترس ہو۔ اب یہ جو ناسخ منسوخ والا ہے یہ ایک فن ہے، اب اس میں گرفت ہونا ضروری ہے، ایک ایک روایت کے بارے میں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا ٹائم کب کا ہے، یہ کب ہوئی، یہ کب ہوئی، یہ کب ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجتہد کو یہ پتہ ہوتا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک نے رفع یدین فرمایا، بخاری میں لکھا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، فلانی فلانی کتاب میں لکھا ہے، 400 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 400 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور ہم صرف اتنا ثابت کر دیں کہ نبی پاک کے آخری زمانے اور خلفاء کے زمانے میں رفع یدین نہیں تھا، آخری زمانہ یعنی بوقت وصال، تو یہ 400 والی ہم نے کبھی یہ منع نہیں کیا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا، نبی پاک نے کیا ہے اور ایک لمبا عرصہ کیا ہے، لیکن اس رفع یدین کو نبی پاک نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، نبی پاک نے ترک کر دیا جب یہ روایات منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ امام اعظم نے یہی فیصلہ کر کے دیا۔ امام اعظم نے یہی فیصلہ کر کے دیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام اعظم نے یہ حدیثیں دیکھی نہیں تو نادان ہے، امام اعظم نے خالی دیکھی نہیں، امام اعظم نے ان کو پرکھا بھی، یہ روایتیں امام اعظم نے دیکھی بھی ہیں، امام اعظم نے ان کو پرکھا بھی ہے، امام اعظم ان کی تفصیلات بھی جانتے ہیں۔ تمہیں تو ان روایتوں کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا، امام اعظم تو ان روایتوں کے اوقات بھی جانتے ہیں، وقت بھی جانتے ہیں، اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رفع یدین منع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایک مسئلہ نہیں، کثیرہ مسائل میں یہ ناسخ منسوخ والا چیپٹر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ سے اگر کوئی بندہ الجھے نا، آپ سے کوئی بندہ الجھے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف سوال کرتے ہیں، یہ آتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں ہمیں رفع یدین کی حدیثیں دکھائیں۔ اچھا بھائی، اب دکھانی شروع کی، 1 2 3 4، تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے تو اس میں یہ ہوا ہے تو اس میں وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے اس میں آبجیکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے
کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ 450 دلیلیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں. ٹھیک. اب ان سے ہم نے مطالبہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی روایت دکھائیں جس میں نبی پاک کے آخری زمانے، خلفائے راشدین کے زمانے، آپ کے بعد کے ائمہ میں امام اعظم خود تابعی بزرگ ہیں. امام اعظم تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دکھائے امام اعظم نے تو رفع یدین ترک کر دیا ہے، تابعین میں تو رفع یدین ترک ہو گیا. اچھا اس سے پیچھے آ جائیں صحابہ میں، تو ہمیں دکھائیں وہ روایتیں جہاں صحابہ اکرام نے رفع یدین کیا ہے یا نبی پاک نے آخری زمانے میں رفع یدین کیا ہے. جب صحابہ اکرام کا رفع یدین ثابت نہیں، نبی پاک کا رفع یدین ثابت نہیں، منع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری زمانے میں ترک کر دیا گیا. تو ناسخ و منسوخ کا تمہیں چیپٹر نہیں آتا. ہاں اس مقام پر یہ بھی ایک لطیفہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یار دیکھو غوث اعظم کتنے بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام. غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے. ہاں تو کرتے تھے، ہم نے کب منع کیا؟ امام اعظم نہیں کرتے تھے، غوث اعظم کرتے تھے رفع یدین. پتہ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم مجتہد نہیں تھے. غوث اعظم مجتہد نہیں تھے. پھر غوث اعظم مقلد ہیں، اور یہ ہے امام شافعی کے. اب امام شافعی مجتہد ہیں. اب یہ توجہ سے اس کو سیدھا کرتے رہیے گا. امام شافعی مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں. امام شافعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ مسائل کا استنباط کریں. امام شافعی نے رفع یدین کا مسئلہ دیکھا، مجتہد ہیں، انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا. انہیں جو مسئلہ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے گا. امام اعظم کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں کیا جائے گا، امام شافعی کا اجتہاد یہ ہے کہ کیا جائے گا. اب مزے کی بات، اب سادہ بندہ یہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، دونوں بڑے امام ہیں اور ایک کہتے ہیں کرنا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں کرنا. تو یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ ڈن ہے کہ دونوں میں سے ایک کی خطا ہے، یا امام اعظم کی خطا یا امام شافعی کی خطا. ایک طرف خطا ہے، چاہے آپ امام اعظم، چاہے آپ غوث پاک حنبلی ہیں، شاید حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں. میں نے شافعی لکھا ہے، یہ عام چلتا ہے، لیکن ان کا اختلاف عام چلتا ہے، لوگ ان کا حوالہ زیادہ دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی رفع یدین کرتے ہیں. چلیں امام شافعی یا امام اعظم، چونکہ دونوں کا مسئلہ اپوزٹ آ گیا ہے تو یا ادھر خطا ہے یا ادھر خطا ہے. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فروعی معاملات میں جو عقیدے کے مسئلے نہیں ہوتے، فروعی مسائل ہوتے ہیں، ان میں جو مجتہد ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اجتہاد کرے. جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا مسئلہ درست ہو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور غلط ہو تو 1 ثواب ملتا ہے. اس پر روایتیں موجود ہیں کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اچھا، مجتہد کو ہر صورت میں ثواب ملتا ہے، مسئلہ صحیح نکلے تو 2 ثواب، اور مسئلے میں خطا ہو جائے تو پھر بھی 1 ثواب ملتا ہے. اس مجتہد کو ماننے والوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے مقلدین ہیں وہ اگر اپنے امام کے قول پر عمل کریں گے تو اس ثواب سے انہیں بھی حصہ ملے گا، ان کا مسئلہ درست ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہ انہوں نے رفع یدین کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجتہد کو فالو کیا.
سمجھ آ رہی بات؟ اگر درمیان سے مجتہد اسکپ کر دیں اور عام بندہ ڈائریکٹ یہ کہے کہ میں خود سے حدیثیں پڑھ کے مسئلہ نکالوں گا، وہ غلطی کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی منصب نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا۔ یہ بھی بات سمجھ آئیے؟ ہاں، تو مسائل کو سادے لفظوں میں نپٹانا اور سنبھالنا سیکھیں۔ اب اس مقام پر اگر امام غوث اعظم رفع یدین کرتے ہیں تو غوث اعظم فالو کرتے ہیں اپنے امام کو، امام احمد بن حنبل کو۔ امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل خطا پر ہے، لیکن چونکہ امام احمد بن حنبل کو ثواب ملے گا تو غوث اعظم کو بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ بات سمجھنا کسی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، ہم مسئلہ نکالیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے اور امام شافعی مسئلہ نکالیں تو انہیں ثواب ملتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے کام کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کو ہم نے شیشے کے کچھ ڈیزائن بنانے کے لیے رکھا، وہ بناتا ہے ڈیزائن، ٹھیک، مطلب صبح سے شام تک وہ ایک کام کرتا ہے، ڈیزائن بناتا رہتا ہے۔ اب اگر اس سے ایک گلاس ٹوٹ جائے، ایک شیشہ ٹوٹ جائے تو کیا سیٹ اس کو مارے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سیٹ اس کو مارے گا؟ نہیں نا۔ وہی کام ہی آپ نے بٹھایا ہی 24 گھنٹے، اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اپنے شیشے پر ہی بٹھایا ہوا ہے، شیشہ کاٹتا ہے، بناتا ہے، سیدھا کرتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، تو اگر کہیں شیشہ ٹوٹے گا تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ اس کو کچھ کہیں گے تو لوگ تو کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ بھائی اس میں تو ہر وقت ڈر ہی لگا رہے گا کہ ٹوٹا تو مرے، ٹوٹا تو مرے، تو لوگ کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے، آپ کو مزدوری نہیں ملیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اب مسئلوں کا استنباط یہ ضرورت شرعی ہے، کرنی ہے، لازمی کرنا ہے۔ اگر مجتہدین کو ڈرا دیا جائے غلطی کرو گے تو پٹو گے، کون اس کام میں ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے، کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر بندہ ہی ڈر جائے گا، ہر بندہ ہی ڈر جائے گا بھائی میں کیوں کروں یہ کام، غلطی ہو گئی تو۔ اور علماء تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ نے اپنا خشیت علماء کو ہی تو دی ہے۔ اب یقین جانے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، اب بھی نہیں پڑھاتے، جماعت نہیں کرواتے، پتہ کیوں؟ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مصلی پہ جانے کا ڈر نہیں لگتا، یعنی ہمارے استاد ہیں، وہ مصلی پہ جانے کا ڈر نہیں لگتا، اس بات کا ڈر لگتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی غلطی آئی تو میری نہ ہوئی تو پیچھے والوں کا میں حساب کیسے دوں گا؟ تو مجتہدین کو بھی اگر یہ دھمکی دی جائے غلطی کرو گے تو عذاب ملے گا تو کوئی بھی استنباط نہیں کرے گا، سب خوف خدا سے رک جائیں گے، نہیں بھائی ہم ایسے ہی جو بڑوں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے غلطی کی گنجائش نکالنے۔ شریعت مطہرہ نے اس طبقے کو یہ رخصت دی ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے استنباط کرنا، اجتہاد کرنا، تم معصوم نہیں ہو، تم سے خطا ہوگی تو یا اللہ خطا ہوگی تو فرمایا اس پر ثواب ملے گا، خطا پر بھی ثواب ملے گا، اور اگر تم درست ہو جاؤ گے تو 2 ثواب ملیں گے۔ سمجھ آئیے؟ روایتوں میں یہ موجود ہے، لہذا مجتہد کو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، اور اسی ثواب کا اس مجتہد کے جو فالوور ہوتے مقلدین ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے تقلید میں، جو مقلد جس امام کا ہے وہ اپنے امام کو ہی فالو کرے گا، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے امام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو فالو کر لے، یہ اجازت نہیں۔ یعنی آدھے مسئلے امام اعظم کے مان لو، آدھے امام شافعی کے مان لو، یہ اجازت نہیں ہوتی، اس سے دین کا نظام بگڑ جائے گا۔ یعنی مسئلہ کیا بنے گا؟ اب مسئلوں میں اختلاف کثیر ہے، اب وہ جو کثیر اختلاف ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کا آسان مسئلہ، جو ادھر سے آسان لگا وہ ادھر سے لے لیا، جو ادھر سے لگا وہ ادھر سے لے لیا، تو شریعت کا نظام گڑبڑ میں آ جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام بنا ہوا ہے اور اس نظام کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ جو جس امام کا مقلد ہے وہ اسی امام کے مستنبط مسائل پر عمل کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ امید ہے رفع یدین والا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے طلبہ یہ سوچیں گے استاد صاحب کوئی روایت ہی سنا دیتے، تو روایتیں جمع کرنا، میں نے آپ سے کل ایک بات عرض کی تھی، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں رفع یدین پر، اور بہت ساری روایات جمع ہیں۔ میں نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ میں اس پیرائے پر کام کرنا چاہ رہا تھا کہ ذہن میں جو بیسک تھیم ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ روایتیں جمع کرنے جائیں تو جمع ہونے میں بہت ساری روایات جمع ہو جاتی ہیں، کتابیں پوری لکھی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، اردو میں بھی بہت سارا لٹریچر موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اصل تھیم کلیئر نہیں ہوتی، اب ناسخ منسوخ والا اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ روایتیں پھر آپس میں ٹکرا دیں گے۔ وہ کہے گا دیکھیں نبی پاک نے رفع یدین کیا ہے، آپ کہیں گے دیکھیں ادھر منع کر دیا ہے، اب منع کیا ہے، عمل کس پہ کرنا ہے؟ پھنس گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو روایتیں اللہ نے چاہا آپ گوگل بھی کریں گے تو رفع یدین پر بہت ساری روایات ملیں گی، لیکن جو اصل مقصد تھا اور مفہوم و مضمون تھا وہ ہم نے آپ کا کلیئر کیا ہے۔ بدعت، بدعت دلالت ہے اور ہر دلالت فی النار، کل بدعت دلالت۔ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو اہم ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ بدعت، نبی پاک نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ عام بندہ اس کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی۔ یہاں حصر ہوا ہے، یہاں حصر ہوا ہے۔ خطائے اجتہادی کے بارے میں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی، آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ مجتہد کی جو خطا ہوتی ہے اسی کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اس پر گناہ نہیں ملتا، اس خطا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ یہاں ہوا ہے حصر۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے، آپ جملہ بول رہے ہیں اردو میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو ساری بدعتیں، تو یہ جو سارے کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حصر ہوا ہے، حصر کر دیا، بدعت کو گمراہی میں محصور کر دیا ہے، ساری بدعتیں گمراہی۔ یہ جو حصر ہوتا ہے کتابوں میں اس کی دو قسمیں لکھی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حصر حقیقی، ایک ہوتا ہے حصر اضافی۔ یہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی۔ حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہر بدعت، تو بولنے والا اس ہر سے دنیا کی ہر بدعت لے لیتا ہے مراد، اس کی نیت نہیں ہوتا ہے دنیا کی ہر بدعت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے حقیقی اگر یہ معنی ہو تو۔ اضافی کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی ہر بدعت نہیں، لیکن ایک خاص پیرائے میں بات چل رہی ہے، جیسے ہم کہیں نا سارے بچے آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا کے سارے بچوں کو بلایا، اپنے گھر کے سارے بچوں کو بلایا ہوگا، یا اپنی کلاس کے سارے بچوں کو بلایا ہوگا، یا گلی کے سارے بچوں کو بلایا ہوگا،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں آپ موجود ہیں اس کے حساب سے آپ سارے کی بات کریں گے. سمجھ آئیے بات. حسر اضافی یعنی بولنے والا کسی پیرائے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا ارادہ، نیت، اس کا سیاق و سباق، گفتگو یہ بتاتی ہے کہ یہاں حقیقی کل والی بات نہیں لے رہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں بولوں سارے بچے آ جاؤ تو بھائی سارے بچے، اب یہ سارے بچے میں نے بولا ہے تو دنیا میں بہت بچے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سارا دنیا کے سارے بچوں کے لیے بولا ہے سارے بچے؟ آپ کو لگتا ہے یہ؟ نہیں نا. آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کس کے لیے بولا ہے؟ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، اپنی کلاس کی یا اپنے گھر کی یا اپنی گلی کی. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں جو میں نے سارے بولا ہے وہ حسر حقیقی نہیں ہے، وہ حسر اضافی ہے. امید ہے حقیقی اور اضافی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. حسر حقیقی اور حسر اضافی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. چلو آگے. اب دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے اس روایت میں بدعت کے لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. ڈکشنری کھول کے دکھاؤں یا پتہ ہے آپ کو؟ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے، یعنی نئی چیز ایجاد کرنے والا بدیع، اسی سے بدعت ہے، بدعت سے بدیع ہے. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں بیٹے؟ ہاں، نئی چیز. اب اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، کر دیا ترجمہ، کر دیا ترجمہ. اللہ نے آپ کو سینس دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. کیا آپ اس حدیث کا یہ مطلب لینا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نبی پاک نے یہ مطلب بیان کیا ہے حسر حقیقی میں؟ تھوڑا سا ہاں نا میرے ساتھ کرتے جائیں بچہ. جی، ہر نئی چیز گمراہی ہے. پرانی کہاں سے لاؤ گے؟ عقل کہتی ہے ہمارا گھر نیا بنتا ہے، ہماری مسجدیں نہیں بنتی ہیں، ہمارے بچے نئے آ جاتے ہیں دنیا میں، ہر نئی چیز حسر حقیقی. عقل کہتی ہے آپ کو کہ یہ حسر حقیقی ہے. نبی پاک ایسا جملہ بول سکتے ہیں؟ ہاں، عقل کہتی ہے نہیں بول سکتے. تو پھر عقل کو کہے نبی پاک نے یہ بولا ہے، اس کو حسر اضافی رکھیں. حسر اضافی ہے، کسی خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہے، کسی خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، کون سی نئی چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہر نئی چیز تو نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا سارے بچے، تو کس کلاس کے بچے، کس گلی کے بچے، کون سے بچوں کو بلایا جا رہا ہے، یہ تو پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اب یہاں کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ تو طے ہے کہ یہ جملہ حسر حقیقی کے ساتھ نہیں ہے. عقل ہی اس کو نہیں مانتی. آپ کی عقل نہیں مانتی تو نبی پاک کیسے یہ بول سکتے ہیں؟ تو نبی پاک نے حسر حقیقی نہیں فرمایا، حسر اضافی فرمایا ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں کون سی بدعت کو نبی پاک نے گمراہی قرار دیا ہے؟ ہاں، کون سی بدعت کو؟ یہ مجتہدین کام کریں گے نا. یہ ہے کہ جو مجتہدین کو امام نہ بنائے اس کو تو نہیں یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی نا، اس کے پاس تو کہانی ختم. یہ حسر اضافی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، یہ کن چیزوں کی بات چل رہی ہے؟ یہ عقیدوں کی بات چل رہی ہے. نبی پاک نے عقیدے کی بات چلائی ہوئی. ٹھیک ہو گئی؟ اب عقیدے کی بات میں نبی پاک فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ. ہاں، اب ترجمہ پتہ کیا بنے گا؟ اب ہر نئی چیز نہیں بنے گی، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے. ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے.
جو عقیدہ اللہ رسول نے دے دیا، جو عقیدہ ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت، جو عقیدہ اللہ رسول نے دے دیا وہ ٹھیک، اس کے علاوہ جو نیا عقیدہ آئے گا وہ گمراہی بن جائے گی. سمجھ رہی؟ جتنی روایات میں یہ آتا ہے، جتنی روایات میں یہ آتا ہے بدعت دلالت ہے، اور بدعت کے بارے میں جتنی روایات آتی ہیں اس میں عقیدہ ہی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، عقیدے کے ساتھ ایک پوائنٹ اور پلس ہوتا ہے، عقیدہ پلس وہ عمل جو سنت مٹا دے. یعنی دو چیزیں نبی پاک نے اس مقام پہ بیان کی ہیں بدعت میں. ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، یہ مطلب بھی ہے اس روایت کا، اور اس روایت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر نیا وہ عمل جس کی وجہ سے کوئی سنت مٹ جائے گی. یعنی نیا ایسا عمل کیا کہ وہ عمل جب لوگوں نے کرنا شروع کیا تو سنت ختم ہو گئی، نبی پاک کی سنت مٹ گئی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بدعت کہلاتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ وہ بدعت ہے جس کو فقہا بدعت سیئہ کہتے ہیں. یہی گمراہی والی بدعت ہے، یہ گمراہی والی بدعت ہے. جو عقیدہ نیا آئے، جو عمل سنت کو مٹا دے نیا والا، وہ بدعت سیئہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس کے علاوہ جو عمل نئے آتے ہیں، وہ جو نئے عمل ہوتے ہیں وہ بدعت سیئہ میں نہیں آتے، دلالت والی بدعت میں نہیں آتے، لیکن وہ نئے ہوتے ہیں تو نئے ہونے کے اعتبار سے ان کو بدعت تو کہیں گے نا، ان کو بدعت تو کہیں گے، لیکن وہ غلط نہیں ہوتے. یہ بدعت جو اس کے دائرے سے باہر نکل گئی، جس کو نبی پاک نے گمراہی نہیں قرار دیا. گمراہی جس کو قرار دیا سمجھ گئے ہیں آپ؟ دو چیزیں. اس کے علاوہ جو نئی چیزیں آئیں گی، اس کے علاوہ جو نئی چیزیں آئیں گی وہ بدعت سیئہ نہیں ہوں گی، لیکن عربی میں اس کو بدعت تو کہیں گے نا. جیسے مثال کے طور پر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت کروائی. اب ہو گئی تراویح کی جماعت، خود ارشاد فرمایا بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، او کما قال، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے. ایک بندے سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا تراویح، بولے نہیں وہ تو پہلے بھی تھی نا. پہلے نہیں تھی، جناب فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا پہلے ہے، انہوں نے خود بولا ہے بدعت ہے، انہوں نے بولا ہے بدعت ہے، تو جناب فاروق اعظم کے بولنے کو کیا کہیں گے آپ؟ بیوقوفیاں نہ کریں نا، یہ بدعت ہے. اب آپ اگر یہاں پر حسر حقیقی لے رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، تو فاروق اعظم کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے اس بدعت کو اچھا بولا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کہیں گمراہی ہے اور فاروق اعظم کہیں اچھا ہے؟ غیر مقلد ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے. امام ہاتھ میں نہ ہو تو یہ نقصان ہوتا ہے، پھر سبق نہیں سمجھ میں آتے. اس لیے یہ سبق سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ہم نے دیکھا نا کتنا نفیس فرق کیا. اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ دوسرا ہے، اور ان کا جو مطلب ہے وہ دوسری بدعت ہے. دونوں بدعتیں الگ الگ ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، اس میں ایک اور بات، پھر وہ پتہ کیا آئیں بائیں سائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دین میں بدعت، دنیا کے کاموں میں تو نئے کام ہوتے رہتے ہیں، دین میں تو میں جب انہوں نے مجھے کہا نا دین میں بدعت، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ دین میں ہے کہ نہیں؟ جمعے کی دوسری اذان سب کو پتہ ہے بدعت ہے، نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی. پتہ ہے آپ کو جمعے کی دوسری جو اذان ہوتی ہے نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تھی. یہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں رائج ہوئی ہے.
یا جناب فاروق اعظم ہے یا عثمان غنی ہے، اچانک ذہن سے نکل گئی بات ہے کسی کے ذہن میں تو لکھ کے مجھے بھیجیں جی۔ دوسری اذان آ گئی، پہلے نہیں تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی، دوسری اذان انہوں نے جمعے میں لگا دی۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے کہ بری بدعت۔ ہاں، دوسری اذان دین میں داخل کر دی، پوری اذان۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے یہاں، وہ فرمایا ہے جس میں عقیدہ نیا آئے گا یا کوئی ایسا عمل نیا آئے گا جس سے سنت مٹ جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں، بلکہ بسا اوقات